नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है क़र्ज़ लेने और क़र्ज़ देने के तरीक़े। हज़रात, इस्लाम ने ज़िंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई की है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका एहसास हमें हर कदम पर कराया है। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, या फिर कौन से काम को कब अंजाम देना चाहिए, इसके आदाब, इसके उसूल हमें बताए हैं। बहुत सारी चीज़ों से बचने की, उनसे दूर रहने की तलक़ीन की है, और बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने की हिदायत भी की है। अब आज के मौजू पर हम अगर अपने बात करें तो अव्वल तो क़र्ज़ से बचने की बात कही है इस्लाम ने, लेकिन अगर मजबूरी है या क़र्ज़ के बगैर काम नहीं चल रहा है तो इसके तरीक़े, इसके उसूल भी हमें बताए हैं। क्या हैं उसूल, क्या हैं तरीक़े, क्या कुछ एहतियात हमें बरतनी चाहिए, ये तमाम बातें मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से हम करेंगे। लेकिन अपनी बात का आगाज़ यहीं से करेंगे कि क़र्ज़ लेना, सबसे पहले बात तो यह है कि मौलाना साहब कैसा अमल है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, क़र्ज़, काफ रा दाद, ये तीन हर्फ जो हैं इसी से मिक़राज़ बनी है। मिक़राज़ के माने कैंची, कैंची काटने वाली। हाँ, तो कर्ज और मिक़राज़ का एक ही मादा है। और अरबी की एक कहावत है, अल क़र्ज़ु मिक़राज़ुल मुहब्बा, मोहब्बत की कैंची है जी। कर्ज लेना मोहब्बत की कैंची है, यानी मोहब्बतें कट जाती हैं कर्ज का लेन देन किसी से किया जाए। बेशक जी। इसलिए कि आम तौर पर जब आदमी कर्ज लेता है तो तवक्को के बरखिलाफ ऐसा हो जाता है, चाहता है वो 1 महीने के नाम पे कर्ज लिया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि 1 महीने में हो नहीं पाता किसी न किसी वजह से। जहाँ से उम्मीद थी वो वहाँ से पैसे नहीं आए, जो हालात बनने थे वो नहीं बन सके, जिस चीज़ को बेचकर पैसे कर्जा देना था वो नहीं बिक सकी। ऐसी चीज़ों की वजह से अब उसको जब वक्त पे नहीं मिलता है तो उसे बुरा लगता है जी। बेशक। तो दोस्ती, ताल्लुक़, अपनायत, सारी चीज़ें कट जाती हैं इसके नतीजे में। इसी वजह से वो कहावत है कि अल क़र्ज़ व मिक़राज़ुल मुहब्बा, कर्ज़ जो है वो कैंची है ताल्लुकात की, मोहब्बत की। बिल्कुल सही फरमाया इस वजह से कर्ज लेना जो है अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो बगैर कर्ज के काम चलाइए, अपने आप ही बचत करते रहिए, अपने आप ही तंग दस्ती बर्दाश्त कर लीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुल फ़ुआद में हज़रत बाबा फरीद, उनके जो पीर साहब थे, उनका मक़ूला नकल किया है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे कि कर्ज लेने से मर जाना अच्छा है। भूखा मर जाए आदमी, कर्ज न ले। इसलिए कि जो जिल्लत उससे होती है, पेट की तकलीफ तो छोटी है, वो जो जलील करेगा, मांगेगा, आप अगर हसास हैं तो उसका तकाजे के लिए आ जाना ही आपके लिए मौत है। और ज़हनी तौर पर हर वक्त परेशान रहता है, आदमी उलझन में रहता है, कहाँ से दूँ, किस तरह से करूँ। इसलिए हमने एक मक़ूला पहले सुनाया था, बहुत पहले। एक बुजुर्ग थे, वो ये कहा करते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि फला मिठाई खा ले, ये फला फल खा ले, तो मैं उससे कहता हूँ मेरे पास तो जेब में पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ किसी से उधार कर ले, उधार ले ले, क्योंकि मैं तुझी से उधार कर लेता हूँ, बाद में खिला दूंगा। बजाय इसके कि मैं दुकानदार से उधार करूँ कि मुझे हलवा दे दे या मिठाई दे दे या फल दे दे, तुझसे उधार कर लेता हूँ, बाद में दे दूंगा जब मेरे पास गुंजाइश होगी। सही बात है, सही बात है। अपने आप को समझाना, क्या अपने आप को समझा लेना चाहिए और कर्ज से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए मौलाना साहब, क्योंकि कर्ज अगर वक्त पर अदा ना हो तो दिल खराशियाँ हो जाती हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते में दरार आ जाती है, बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, और ज़हनी तौर पर हम दिन रात इस उलझन में रहते हैं, इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि किस तरीके से ये कर्ज़ का बोझ हमारे सर से उतरे। और आज के दौर की बात करें तो आज कर्ज़ की किस्में दूसरी हो गई। साहूकारी का ज़माना नहीं रहा है कि आज उनसे साहूकार से कर्ज़ ले लिया तो उस पर सूद दर सूद हम दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं। वही
काम आजकल जो जदीद निज़ाम है उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको रिझाने की कोशिश की जाती है, बारहा आपको रिझाने की कोशिश की जाती है, फलां स्कीम अच्छी है, फलां स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए, फलां जी गाड़ी के लिए लोन ले लीजिए, मकान के लिए लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए। बहुत सारे लोन्स की किस्में हैं जिनके लिए आपको कहा जाता है और आप कई मरतबा उस लालच में आ जाते हैं बगैर ये देखे कि हमारी हस्ती क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम उसको अदा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम कर्ज ले लेते हैं और उसके बाद तिल तिल करके मरना शुरू कर देते हैं। मौलाना साहब, सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि किन हालात में हमें कर्ज लेना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। जी जी जी। मिसाल के तौर पर मकान बनाना है हमें, झेलते रहिए, न बनाइए मकान। सही जी। लाखों इंसान हैं, करोड़ों इंसान हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं। सही बात है। तंगदस्ती झेल लीजिए, कपड़ों के लिए जरूरत है और कर्ज लेना है, ईद के लिए पैसे नहीं है, ईद के कपड़े बनाने के लिए न बनाइए, पुराने कपड़े धो के अच्छी तरह से प्रेस वगैरह करा के उन्हीं को इस्तेमाल कर लीजिए। कर्ज लेना जो है वो आपने बज़ाहिर अपने कपड़े तो दुरुस्त कर लीजिए लेकिन सीने के अंदर जो जलन पैदा कर ली उसका कोई इलाज नहीं होगा। बेशक। और ये जो आपने अभी जिक्र किया है बैंकों से कर्ज लेने का, वो मुझे एक मिसाल याद आ रही है। अल्लामा इकबाल ने मकड़ी और मक्खी का मुकालमा बयान किया है कि मकड़ी जो है मक्खी से बहुत खुशामद दरामद से कहती है किसी वक्त हमारे यहाँ घर आओ और तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत तुम्हारी मुश्ताक हूँ, ये हूँ, और उसकी तारीफें कर करके उसे अपने यहाँ बुला लिया और जैसे ही वो आ गई जल्दी जल्दी उसने जाल बुना और उसमें फंसा लिया। अब वो उड़ नहीं सकती, उसके जाले में फंस चुकी है, उसके हिसार में है। हाँ, और फिर उसके बाद उसे खा के खत्म कर देती है। सही बात है। इसी तरह से ये कर्ज देने वाले जो शुरू में बहुत सारी स्कीमों के फायदे दिखाते हैं और करते हैं, जब आदमी फंस जाता है और कर्ज अदा नहीं कर पाता तो फिर वो सूद पे सूद लगाना शुरू करते हैं और एक वक्त वो आता है कि उसकी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें बिक जाती हैं, वो फ़कीर बन के खड़ा हो जाता है। ये गलती उनकी नहीं है, उनको तो अपना मफाद दिखाना है। मकड़ी का तो काम यही है कि वो मक्खी को फंसाए। सही बात है। लेकिन मक्खी की समझदारी ये है कि उसके फंसने में ना आए। और मौलाना साहब, इस्लाम के सारे काम हिकमत से भरे हुए होते हैं। कर्ज़ के लिए हमें मनाही की गई है, सख्ती से मनाही की गई है, तो उसका एक पहलू तो हमने देख लिया कि इसमें दिल खराशियाँ होती हैं, रिश्ते टूटते हैं, हम हर वक्त परेशान रहते हैं, जहनी परेशानी में मुब्तला रहते हैं और कर्ज़ वक्त पर ना अदा होता है, उसकी परेशानियाँ और उसके नताइज हम भुगतते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि अगर हम साहूकार से अगर हम कर्ज़ लेते हैं या फिर किसी दूसरी तंजीम से हम कर्ज़ लेते हैं तो उसमें शर्तिया तौर पर सूद की आमेज़िश होती है और सूद को इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो किस तरीके से अपने आप को महफूज रखा जाए? आमेज़िश हो जी, चाहे वो किसी फर्द से लिया जाए, साहूकार से लिया जाए, बैंक से लिया जाए, किसी तंजीम से लिया जाए, उसमें। और एक बात और भी बता दूं मैं, अपने मुस्लिम तंजीमों के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फला लोग जो कर्ज देते हैं उसमें सूद नहीं होता, उसमें जो फला रंग का जो फार्म है, पीले रंग का फार्म होगा वो इतने का है और इससे ज्यादा लेना है तो वो एक गुलाबी रंग का फार्म है, वो भरना होगा, वो ये करना होगा और उसकी कीमत इतनी, उसकी कीमत इतनी। ये भी असल में सूद लेने की एक शक्ल है, वरना उस कागज की क्या कीमत हो सकती है? बेशक जी। उस पे जो है जो उसके दाम बढ़ाए जाते हैं वो असल में वही वसूल किया जाता है, सूद है वो भी। इस तरह से सूद की मुख्तलिफ शक्लें बदल जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग शराब पिएंगे और उसके नाम बदल दिया करेंगे। इसी तरीके से सूद भी आज हमारे समाज में बुरी तरह से सरायत कर चुका है और उसके नाम बदल दिए गए हैं। इंटरेस्ट का मतलब फायदा। फायदा किस बात का? कोई कारोबार कर रहे हैं, उसूली तौर पर बैंक कारोबार नहीं कर सकता। जी जी। बैंक जो है सिर्फ पैसे देगा, उस पर सूद लेगा। अगर वो बैंक कारोबार कर रहा है तो अपने कायदे के खिलाफ कर रहा है जी। वो कारोबार करेगा ही नहीं, वो पैसा देगा, उस पर सूद लेगा। आप सूद देंगे, सूद लेना और देना दोनों हराम और सख्त दर्जे के हराम है। बेशक सही बात है, इससे बचना चाहिए। लेकिन बगैर सूदी कर्ज कोई आदमी मांग रहा है और आप अगर दे सकते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तारीफ फरमाई है और सदका देने से ज्यादा अजर सवाब बताया है कर्जा देने का। हालांकि सदका देने में वापस आएगा नहीं वो जी। किसी आदमी को आपने 1000 रुपए दे दिए कि भाई आप अपनी जरूरत में काम ले लीजिए, इसकी कोई वापसी वगैरह नहीं है, हमारी तरफ से ये गिफ्ट है, तोहफा है, ये सदका हुआ जी। इससे ज्यादा अजर सवाब है इस बात का कि आपने 1000 रुपए किसी की तलब पर उसे कर्जा दिए और उसके बाद जब उसने पूरा काम कर लिया अपना, वो वापस कर दिए, इसका अजर सवाब ज्यादा है। इसलिए कि सदका देते हैं आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से, उसकी जरूरत देख के नहीं। और कर्जा जो है आदमी हमेशा अपनी जरूरत में लेता है। बेशक बेशक। इसलिए देने वाले के लिए तो ये हुक्म है कि वो देने में हिचकिचाए नहीं और मदद करे,
لیکن لینے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس پر آؤں گا اور تفصیلی رہنمائی آپ کی حاصل کروں گا، لیکن میں اس طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ بغیر قرض کے گزارا نہیں ہوتا ہے، اور کئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آپ کو مجبوراً قرض لینا ہی ہوتا ہے اور سود کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ موٹر خریدنے جا رہے ہیں تو اس میں شرطیہ طور پر آپ سے سود کا لین دین ہوگا ہی، تو کیسے ان چیز سے بچیں اور اس طرح کے حالات میں سود کے تعلق سے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر مجھے گاڑی لینی ہے جی، اور وہ کچھ اس طرح کے قوانین ہیں کمپنیوں کے کہ اس میں سود کے بغیر چارہ نہیں۔ جی، اس میں ایک چیز تو میں بتا دوں، ہمارے بعض دیکھنے والوں میں بڑے عالم اور فقہا بھی ہیں، بے شک میں یہ بتا دوں صاحب ہدایہ نے، ہدایہ جو فقہ حنفی کی بہت بنیادی کتاب ہے، قانون شرع کی بنیادی کتاب ہے، اس میں یہ تو لکھا ہے کہ آپ جو چیز 10,000 کی تھی جی، ادھار میں اگر کوئی 12,000 کی دے رہا ہے تو اس میں یہ سود نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن سود کا لین دین آپ گاڑی لے کیوں رہے ہیں؟ صرف شوقیہ؟ اگر شوقیہ لے رہے ہیں تو نہ لیجئے، اپنے شوق کے خاطر ایک حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ لیکن کچھ ایسی مجبوری ہے کہ آپ کا کام چلتا ہی نہیں اس کے بغیر، اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں اور اس صورت میں لینے کی گنجائش ہوگی، لیکن جتنا کم سے کم، مثال کے طور پر بڑی قسطیں، زیادہ رقم ایک دفعہ میں دے سکتے ہیں یا پوری رقم ایک دفعہ میں دے سکتے ہیں آپ، تو ایک دفعہ دے کے نمٹا لیجئے، یا کسی سے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیجئے، سود وود وہ کر چکا ہوگا جو کچھ نے کیا ہے، آپ ہم پوری رقم دے کر اور گاڑی لے لیجئے، جہاں تک ہو کوشش کیجئے کہ سود سے بچیں، دینے سے بھی اور لینے سے تو بچنا ہی ہے۔ صحیح بات کہی آپ نے۔ یہ تو مولانا صاحب ہوئی کہ تنظیم سے ہم کس طرح سے سود لیں اور اس میں سود سے کس طرح سے ہم بچیں، اس پر آپ کی رہنمائی ہوئی، لیکن ذاتی طور پر ہم قرض کا لین دین بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری کوئی مجبوری ہے اور میرا کوئی کام ایک رقم کے بغیر اٹک رہا ہے اور آپ کے پاس زائد رقم ہے، میں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے میرا مطالبہ پر کر دیا، ان میں شرائط کیا ہونی چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے؟ اس میں قرآن مجید میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے لمبی آیت ہے اور اس کا ایک الگ نام ہے، جیسے آیت الکرسی ایک الگ نام ہے، اسی طریقے سے آیت مداینت اس کا نام ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی سے تم لین دین کیا کرو تو اس کو آپس میں لکھ لیا کرو، اور تم اگر لکھنا نہیں جانتے ہو، چونکہ اس زمانے میں لکھنے والے لوگ کم ہوتے تھے، تو جو آدمی لکھنا جانتا ہو اس سے لکھوا لو، اور لکھنے والے کو بھی حکم ہے کہ تم بھی لکھنے سے انکار نہ کرو، آناکانی نہ کرو، لکھ دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایک نعمت دی ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم لکھنے سے انکار نہ کرو، اور جب تم لکھو تو گواہ بنا لیا کرو، 2 آدمی گواہ بناؤ، 2 آدمی 2 مرد نہ ملیں تو 2 عورتیں اور 1 آدمی گواہ بنا لو، اور اس کی ساری تفصیلات اس طرح سے پورے رکوع میں بتائی گئی ہیں کہ کوئی آدمی، فرض کیجئے ایک آدمی بے ایمان نہیں ہے لیکن بھول تو ہو سکتی ہے، بے شک جی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 10,000 لیے تھے، کیونکہ نہیں میں نے 10,000 کی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا 10,000 اس وقت نہیں ہے، 5,000 لے لیجئے، تو آپ نے مجھے 5,000 دیے تھے، کیونکہ نہیں آپ بھول رہے ہیں 10,000 دیے تھے، اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، بالکل اس سے بچنے کے لیے تو یہ بات نہ ہوتی، لکھ لیں تاکہ سند رہے۔ یعنی اگر کوئی لین دین ہم کرتے ہیں ذاتی طور پر اور بغیر کسی سود کے لین دین کے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ ہے، اس میں ٹائم لکھا جائے کتنے دن کے بعد ہوگا، کتنی رقم ہے اور کس شکل میں ادا ہوگی، اور زیادہ اچھا یہ ہو تو گواہ ہوں، اور زیادہ اچھا یہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ میرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی وہ بھی لکھ لیا جائے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد جو ہمارے لکھنے والوں نے طریقے اختیار کیے ہیں وہ بھی احتیاط کے لیے ہیں، مثال کے طور پر 10,000 جس کا آدھا 5,000 ہوتے ہیں، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر نقطے کا ذرا سا فرق ہو گیا، 20 کے 30 ہو گئے، اتنی احتیاط بتائی ہے، جو کہ وقت نہیں ہے، کالر کی طرف جانا ہے مولانا صاحب، تو نچوڑ یہی نکلا ہے کہ اول تو ہمیں قرض کے لین دین سے بچنا ہے، اور سود سے تو ہر طرح سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر مجبوری میں قرض ایک دوسرے سے لینا پڑ جائے تو اس کی شرائط جیسے کہ آپ نے بتایا، دور اندیشی سے کام لینا ہے، کاغذ پر اس کو تحریر کر لینا ہے، 2 لوگوں کی گواہی اس پر کر لینی ہے، تاکہ اگر قرض آپ کی زندگی میں ادا نہیں ہوا ہے تو بعد آپ کے بھی وہ قرض اس تک پہنچ جائے، اتنی تک احتیاط برتی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ نرگس صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، بریلی سے ہمیں کال کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم بہن عرشیہ سے بات کریں گے، غازی پور سے، انہوں نے ہمیں فون لگایا ہے۔ خیر مقدم آپ کا نرگس صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ہمارا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
سوال یہ ہے کہ ہماری لڑکی جو ہے ان کے آدمی رہتے ہیں شوہر گجرات میں، تو ان کے چوٹیں لگتی رہتی ہیں کبھی ہاتھ میں کبھی پیر میں. ٹھیک ہے بہن. اور دوسرا سوال یہ ہے، ہماری چھوٹی لڑکی ہے نگینہ نام کی، ان کے سر میں درد رہتا ہے، ہاتھ پیروں میں جسم میں درد رہتا ہے، سر میں جاتی رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دوسرا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور عرشیہ بہن سے اور بات کر لیں اور اس کے بعد ہم مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے. عرشیہ صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں. پہلے تو میں مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ تہہ دل سے دعا فرما دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری کرے. ضرور دعا کریں گے، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عرشیہ بتائیں اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ پرسوں دن پہلے تو آپ لوگوں کا کال نہیں لگتا، تو اسی لیے آج موضوع سے تو دوسرے موضوع کے تعلق سے میرا سوال ہے. پرسوں دن مولانا صاحب نے تقدیر پہ بات کی ہے. ایک مرتبہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ جو تقدیر محکم ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ٹلتا ہے. ایک مرتبہ کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے ہی فرمایا تھا، تو انہوں نے فرما دیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میری شادی اس سے ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں دعا فرما دوں اور جبرائیل اور میکائیل اس پہ آمین بھی کہیں، تب بھی اللہ نے جہاں لکھ دیا ہے وہیں تمہاری شادی ہوگی. تو مولانا صاحب فرما دیجیے کہ وہ تقدیر محکم نہیں چلتا ہے کسی چیز سے، اور وہ کیسے ہوتا ہے یہ فرما دیجیے. جی مولانا صاحب یہی سب معلوم ہوتا ہے. جی دیکھیے، یہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کون سا اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، محکم ہے، ناقابل تبدیل ہے، اور کون سا فیصلہ قابل تبدیل ہے. ہم دعا کرتے رہیں. ہمارے لیے حکم یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہو سکتا ہے جیسے وہ یہی مثال دی ہے انہوں نے، وہ حدیث کی جو ہم نہیں سنائی تھی، اس میں جس لڑکی کو ایک لڑکا پسند کر رہا ہے اور فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ اس سے نہیں ہونی ہے. جی ہو سکتا ہے جو خوبیاں اس لڑکی میں اسے نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ خوبیاں کوئی دوسری میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ دیر وہ سوچے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں تو اس کوڑے کباڑ پر نیت گرا رہا تھا، یہ تو اس سے زیادہ اچھی چیز مل گئی. تو یہ بھی ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے بدلتا ہے، لیکن جو فیصلے اس کو بدلنے کے قابل ہوتے ہیں وہ بدلتا ہے، ورنہ انسان کے لیے اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور آدمی سوچ نہیں سکتا. من حیث لا یحتسب، قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ایسے طریقوں پر اس کی چاہتیں پورا کرتے ہیں جہاں سے اس کو ہمیں گمان نہیں ہوتا. اس لیے دعا تو کرتے رہیے جو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ دیجیے پروردگار جو میرے لیے بہتر ہو وہ کر دے. یعنی اللہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں، لیکن دعاؤں سے فیصلے بھی بدل جایا کرتے ہیں کئی مرتبہ. مولانا صاحب دعا کی درخواست بھی کی ہے آپ سے بہن عرشیہ نے. ضرور دعا کریں گے، اور دعا کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین کے لیے جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں تنہائی کے وقت میں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا ذمہ داری ہو جاتی ہے جو ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کریں گے. اللہ سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن نرگس کا سوال، ہمارے پاس دو سوال ہیں. ایک تو بیٹی کے شوہر کے تعلق سے ہے، وہ دور رہتے ہیں لیکن اکثر چوٹیں لگ جاتی ہیں ان کو. دیکھیے جس کو بھی چوٹیں لگ رہی ہیں، اس لڑکی کو لگ رہی ہیں، ان کے شوہر کو لگ رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ بار بار توبہ کریں. کوئی غلطی آدمی کی ایسی ہوتی ہے جس کی سزا خدا پاک دیتا ہے، اور سزا کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ صدقہ بڑی مقدار میں جو آپ کے حالات کی گنجائش ہو اس کے لحاظ سے بڑا صدقہ کر دیجئے. اور دوسری بچی کے بارے میں جو بتا رہے ہیں سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھوائیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. آئیے رئیسہ صاحبہ سے بات کریں. رئیسہ احمد صاحبہ گروگرام سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا. رئیسہ صاحبہ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں رئیسہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میری فون نماز نہیں پڑھتا اور میرے بچے کی، اور بہت زیادہ پریشان ہوں. مطلب کیا میں اتنی پریشان ہوں حد سے زیادہ. کس چیز سے پریشان ہیں رئیسہ؟ کبھی بہت زیادہ غلط حرکتوں میں رہتی ہے. بہن آپ کی بات وضاحت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، آرام سے ٹھہر کر بتائیں کہ پریشانی کس بات کی ہے. جی ایک تو نماز نہیں پڑھتے. شوہر نہیں پڑھتے ہیں؟ شوہر نماز نہیں پڑھتے اور الٹی سیدھی حرکتوں میں رہتے ہیں ہر وقت. پڑھتے الٹی. اور ایک خواب تھا مجھے، خواب دکھتا ہے کہ میرے شوہر نے ایک عورت کے ساتھ میں کتنے سالوں تک مطلب غلط حرکت میں تھی. ہر عورت کو میں نے بہت پٹائی کری. میں نے عورت سے لے کر وہ عورت کہتے ہیں کہ میں تیرا شوہر نہیں مانتا. غلط حرکت آپ نے خواب کا ذکر کر رہی ہیں، خواب میں اپنے شوہر کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے اس خاتون کو پیٹا ہے؟ میرے شوہر حرکت خواب میں کیا انہوں نے 7 سال تک کری،
और हज करने के बाद वो बात भी आकर के करी ये हकीकत की बात और कर मैंने रही हैं, उसको ख्वाब की बात में कर पिटाई रही हैं। करी तो वो औरत कह रही कि जब आपके सुहर नहीं मानते तो मैं ठीक ऐसी है, ठीक रहूंगी। है, ठीक है बहन, आपकी बात हम तक पहुंच गई। ये ख्वाब की बात कही है बाद में, जो उन्होंने कहा कि गलत हरकत किसी औरत के साथ और उसकी ये पिटाई कर देती है, तो यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है कि इनके शौहर गलत हरकत कर रहे हैं और ये उनको रोकने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक बात तो जो उन्होंने शुरू में कही है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज न पढ़ना वो इनकी जाती परेशानी नहीं है, उनको समझाएं मौका देख के, पीछे न पड़ें, इसरार न करें, किसी के जरूरत मुनासिब अंदाज में समझा दिया करें और मोहब्बत को हथियार बनाएं। हाँ। एक कॉलर और है मौलाना साहब, माजरत के साथ पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बहन सादिका हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मकदम आपका सादिका। हेलो जी जी, खैर मकदम आपका सवाल पूछें। जी, मुझे ना 2 सवाल करने थे। बताएं सादिका। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। जी मौलाना साहब, बच्चे बहुत जिद्दी है मेरे। कितने बड़े हैं? एक 15 साल की है, एक 12 साल की है। ठीक है बहन जी। और मुझे ना ख्वाब में सांप बहुत दिखते। ख्वाब हमलावर होते हैं, हमला करते हैं? हाँ, ऐसे पीछे पीछे आते मौलाना साहब। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। मौलाना साहब, ख्वाब में इनको भी सांप नज़र आते हैं। सांप नज़र आना अच्छा नहीं है, वो कुछ ऊपरी असरात होते हैं, कुछ मुज़िर चीज़ें होती हैं। उसके लिए नमाज पनाह पढ़िए, कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए और घर के अंदर सूरह बकरा पढ़वाइए। कम से कम 1 हफ्ते लगातार पूरी सूरह बकरा एक दफ़े में पढ़ सकें एक दिन में तो बहुत अच्छा है, वरना आधी आधी करके और आधी आज आधी कल इस तरह करके पढ़ लें, कम से कम 7 मरतबा, और कुछ सदका दे दें। इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों की नाफरमानी की जहाँ तक बात है, उसके लिए सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके पिलाएं और नमाज के वक्त में जानमाज के सामने एक बोतल पानी की रख लिया करें और नमाज से फारिग होकर उस पर दम करके वो बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िद कम हो जाएगी। हमारे सब 2 कॉलर और हैं, हालांकि अभी हमारे पास बहन रईसा के सवाल हैं। रईसा साहिबा के सवाल हम लेंगे बाद में, लेकिन आयशा साहिबा मुंबई से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मकदम आपका। आयशा, सवाल पूछें। आयशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आयशा साहिबा और सवाल पूछिए। आयशा साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। गालिबन बहन, मुझे ये पूछना है कि अजान होंगी तो दरवाजा बंद करना चाहिए बोलते हैं कि बला ऐसी मतलब आती है, क्या ये बात सही है? और मुझे मेरी अपनी बेटी के बारे में, रिश्ते के बारे में पूछने का है। रिश्ता हुआ उसका और सब तारीख बिरीख सब हुई, सिर्फ कार्ड बांटने के थे, अंते में लड़का मुकर गया कि मैं नहीं करूंगा बोल के। ठीक है बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया। बता। आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया, दोनों सवाल नोट कर लिए हैं। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। हमारी ब्रेक के बाद की पहली कॉलर हुमेरा साहिबा हैं, जो कि हमें जयपुर से फ़ोन कर रही हैं। खैर मकदम आपका। हुमेरा साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं हुमेरा, क्या जानना चाहती हैं? मेरा ना 2 सवाल है। एक में जिस अपन के बाल झड़ जाते हैं तो उसे हम देखते हैं तो क्या उसमें गुनाह तो नहीं है? झड़ जाते नहीं, क्या करते हैं? बाल झड़ने के बाद क्या करते हैं? और ना तुलसी का पेड़ लगाना घर में कैसा है? बहन, पहला सवाल मुकम्मल कीजिए। बाल झड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? उसे बेचते हैं यहाँ पे ना, उसके बदले पैसे या जीरा मिलता है तो उसमें गुनाह तो नहीं है? बेचते हैं, अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल, आपने तुलसी के पौधे की बात कही है? हाँ, वो ताज़िए से देखते हैं, तुलसी के पौधे की बात कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़बीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र से, उनसे भी जानते हैं उनका सवाल। खैर मकदम आपका। ज़बीन साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मौलाना साहब को भी हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं ज़बीन, क्या जानना चाहती हैं? जी मौलाना साहब से हम ये जानना चाहते हैं ख्वाब की ताबीर। रात को हमको ऐसा ख्वाब आया है कि हमने घर में 2 सांप देखे हैं, एक लाल कलर का और एक हरे कलर का। और हरे कलर का सांप मरा हुआ था और लाल कलर का सांप जिंदा था। और जो हरा कलर का सांप मरा हुआ था वो ऑलरेडी हमने एक बार देख चुके थे घर में, और वो कहीं चला गया था, हमको मिला नहीं था मारने के लिए। तो वो रात को हमने ऐसा देखा कि वो हमको मरा हुआ पाया हमने उसको। और जो जिंदा सांप लाल कलर का था वो हमारी बच्ची ने झाड़ू से भर के उसको बाहर फेंका। उसने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को काटा भी नहीं, हमारे बच्ची को भी नहीं काटा। ठीक है, बात उसने बाहर फेंक दिया तो बाहर वो और दूसरों के घर में चला गया और उनको भी कुछ नुकसान नहीं दिया, वहाँ से भी वो सीधा निकल गया।
तो हम ये जानना, इस ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। फ़ौरन हम मौलाना साहब से इस ख्वाब की ताबीर जानने की दरख्वास्त कर रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, जो सांप मर गया वो तो आपके हक में अच्छा है, वो कोई दुश्मन था, उसका मर जाना आपके लिए अच्छा है। और आप बता रही हो पहले भी नज़र आया था, वो उस वक्त नहीं मरा होगा, अब मर चुका है, वो आपके लिए अच्छा है। दूसरा जो है वो भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया और आपने उनको बाहर फेंक दिया, दूसरों को भी नहीं पहुंचाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका नज़र आना ही खतरे की अलामत है, इसलिए अच्छा यह है कि आप कुछ न कुछ सदका भी कर दीजिए और दो दो करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ लीजिए, ताकि आइंदा अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। बहन रईसा मुंतज़िर हैं अपने दूसरे सवाल के जवाब के लिए। मौलाना साहब गुरुग्राम से उन्होंने हमें फ़ोन किया। उनकी परेशानी ये है कि उनके शौहर अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ते हैं और दूसरा उल्टी सीधी हरकतों में बकौल उनके वो मुलव्विस हैं। किस तरह से नजात? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए और तमाम बहनें बच्चियाँ इस बात को याद रखें कि कोई आदमी उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसकी बीवी उसके पीछे इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उससे और दुश्मनी पैदा हो जाती है, चिढ़ पैदा हो जाती है, चिढ़ पैदा हो जाती है और वो कहता है कि मैं यही करूँगा। और कभी कभी वो किसी गलत औरत से खुदा न खास्ता ताल्लुक़ रखता है, वो चिढ़ में आके वहीं रख लेता है कि अब तू भी इसके साथ रहती और रह, वरना तू जा, मैं तो यहीं रखूँगा। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये बात। लेकिन आपकी ज़्यादा कहना सुनना जो है उसमें चिढ़ पैदा कर देता है, जिद पैदा कर देता है। अपनी तबीयत पे थोड़ा सा काबू करके इस मामले में उनको छेड़छाड़ न कीजिए, ज़्यादा सख्ती न कीजिए, समझाइए बुझाइए और अपना राब्ता अल्लाह ताला से बढ़ाइए। सारे इंसानों के दिल अल्लाह के दिल में है, अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है बदल देता है। और जो हमने 7वें पारे की और सूरह मायदा की एक आयत बताई थी, 100 नंबर की आयत है, वो पढ़ें बार बार, उससे उसका दिल हट जाएगा। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। बस यहीं तक पढ़िए, पूरी आयत पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन दो खबीस हैं इस आयत में, दूसरे खबीस पे छोटी सी जीम का निशान है, वहाँ तक पढ़िए और बार बार हर नमाज के बाद पढ़ लीजिए या सुबह शाम 41 मरतबा पढ़ते रहिए और दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी ज़ुबान की सख्ती से और गाली गलौज करके और लड़ाई झगड़ा करके उसको अगर उसकी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश करेंगे, ये तदबीर के खिलाफ बात है। सही बात है। और नमाज के ताल्लुक से भी यही है कि मोहब्बत से, नरमी से आप समझाइए, मान लेता है ठीक है, वरना हर आदमी को अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए, उनको नरमी से समझाइए और मुनासिब अंदाज में कहिए। सख्ती से कहने में खुदा न खास्ता उसने अपनी जुबान से ये कह दिया मैं नहीं पढ़ता नमाज, तो ज़्यादा संगीन बात हो जाएगी और उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। ना आप इतनी ज़्यादा अड़ती, न वो ऐसी बात बोलता। आराम से, नरमी से, मोहब्बत से उनको नमाज के लिए आमादा करें। रेहाना साहिबा झारखंड से मुंतज़िर हैं। फरमाएं रेहाना, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं रेहाना साहिबा, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? आपने देखा कि आज ख्वाब में देखा कि मैंने इसको कोई मजदूर है, कुछ काम किया तो कोई खड़ा है पैसा उसको देने के लिए, तो हमसे पैसा मांग रहा है कि और पैसा दो मिला के दे दे। तो हम बोले अच्छा, वो मैंने लमड़ी मांग रहा तो उसके हाथ में खुदरा, तो हम बोले अच्छा हम दे रहे हैं। तले वो प्लास्टिक में उसका हाथ में पैसा था, वो पैसा सब ढाल दिया जमीन में और नोट भी था, ढाल दिया। तो उसके बाद उसमें बहुत सारा चीटी निकला तो बहुत सारा लाल लाल चीटी निकला, मेरे हाथ पैर में चढ़ने लगा। तो आदमी है ना, पैसा वो नोट जो उसके हाथ में तो वो हमारा बेटी को दे दिया और हम उधर हटक गए। बहुत सारा चूटी मेरा हाथ पैर में चढ़ गया, छेदा था, बहुत छेदा से इधर उधर चूटी निकल रहा था। हम अपने मौलाना साहब पहुँच गई बात आप तक। हाँ, बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनका सवाल भी नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका एजाज साहब, सवाल पूछिए। जी खैर मक़दम आपका एजाज साहब, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए एजाज साहब। हाँ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ वो ये कह रहे थे हम, मेरा नाम एजाज अहमद है, हम धनबाद जगजीवन नगर से बोल रहे हैं। जी जी जी। हमारी जमीन को हमारे साला ने और मतलब हमारी देसस ने जो 3 कट्ठा जमीन थी उसको उन लोगों ने बेच दिया है और वो लोग हज करके भी आ गए हैं। हम उनको समझा रहे हैं कि भाई कुरान के अंदर में ये बात लिखी हुई है कि कोई जो जिसकी जमीन बेईमानी करेगा तो बाद मरने के दाएं पसली बाएं में और बाएं पसली दाएं में दाखिल होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बावजूद भी वो लोग हमारे हिस्से की जमीन अभी तक नहीं दी है। आपकी इजाजत के बगैर बेची है उन्होंने? हाँ, हमारी इजाजत की बगैर हम लोग धनबाद में रहते हैं और वो जमीन है आपके यहाँ मधुबनी के इलाके में, वहाँ उन लोगों ने बेच दिया है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपका दर्द हम तक पहुँचा है। मौलाना साहब से पूछते हैं कि किस तरीके से इनको क्या कुछ करना चाहिए।
جس آدمی کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے جی آپ اسے پورا قرآن مجید بھی سنا دیں، ساری حدیثیں سنا دیں، وہ نہیں مانے گا. اس لیے اور آپ کی کمزوری ہے جو آپ نے اس کو وہاں چھوڑ رکھا تھا. آپ دوسری جگہ رہتے ہیں، زمین آپ کی دوسری جگہ ہے. ہمیشہ اپنی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود کو نبھانی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آپ اس کے لیے جو مناسب تدبیر ہو وہ کوشش کیجئے. مقدمہ بازی کے نتیجے میں تو بہت لمبا معاملہ چل جاتا ہے، اور اس سے 1 لاکھ کی زمین ہے تو 2 لاکھ آپ کو خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں. اس لیے مناسب طریقے اختیار کیجئے، کچھ رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زمین آپ کو مل جائے. اور نرمی اس شخص کے اندر آ جائے، رحم آ جائے، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی تدبیر؟ اس کے لیے یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات، یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یہ پڑھتے رہیں جب بھی وقت ملے، چلتے پھرتے ہی اس کا ورد کرتے رہیں. مولانا صاحب، امانت میں خیانت کیسا عمل ہے؟ یہ امانت میں سیدھا سیدھا خیانت والا مسئلہ ہے. بالکل، امانت میں خیانت جو ہے وہ انتہائی بددیانتی کی بات ہے، اور آدمی اس میں یہ سمجھتا ہے میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں. صحیح بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فائدہ کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. وہ فائدہ نہیں ہے، اور یہ نقصان اور یہ جہنم کی آگ جو ہے ضروری نہیں کہ آخرت میں ہی بھگتنی ہوگی، دنیا میں بھی اس کے حالات سامنے آ سکتے ہیں. دنیا میں بھی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہر آدمی اس بے احتیاطی سے، اس بے ایمانی سے بچنے کی اور کسی کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، یقین کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اور امانت میں خیانت سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی کی تلقین کی گئی ہے. ایک کالر ہے مولانا صاحب، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. شگفتہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہے مدھیہ پردیش سے. خیر مقدم آپ کا شگفتہ صاحبہ، سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شگفتہ صاحبہ، فرمائیں. جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلامک پروگرام میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کعبہ شریف کا طواف کرتی ہے، نہ اس میں روح ہے، نہ حج فرض ہے. اس کے بارے میں مولانا صاحب کچھ بتائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن لون جو لیتے ہیں بچوں کے کورس کے لیے، تو یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بہن. مولانا صاحب پہلا سوال آپ کے ذہن میں ہے، تھوڑا سا اس کو یاد رکھیے گا چونکہ ساحرہ صاحبہ سے اور ہم بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا ساحرہ صاحبہ، فرمائیں کیا سوال ہے. ساحرہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً ساحرہ صاحبہ نہیں ہے. مولانا صاحب شگفتہ صاحبہ کے پہلے سوال کی طرف ہم بات کر لیتے ہیں. جو پہلا سوال بتایا تھا، دوسرا تو ایجوکیشن لون کے بارے میں بتایا تھا. اس سے پہلے دیکھیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کشتی جہاں کہیں محفوظ ہیں، اس کے ٹوٹے میں کچھ اثرات چیز واقعی ہے. وہ پہاڑ کے اوپر، جودی پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھی، اور وہیں پر اس کے صدیوں کے بعد، ہزاروں سال کے بعد اس کے کچھ اثرات، کچھ ٹکڑے ملے ہیں. تو طواف کرتی ہے. یہ تو واقعے کے بالکل خلاف بات ہے. اس لیے جس کسی نے یہ بات کہی ہے، ممکن ہے کسی وقت میں تاریخ میں جب وہ پانی آیا تھا اس وقت میں کبھی اس رخ سے آئی ہو، تو ہم نہیں کہہ سکتے. تاریخ میں ایسی کوئی بات ہماری نظر سے نہیں ہے. مولانا صاحب دوسرا جو ان کا سوال ہے وہ ہمارے آج کے موضوع کو بھی چھو رہا ہے، یعنی قرض کی بات ہے. ایجوکیشن قرض لینا کیسا ہے؟ انہوں نے اس بات کا بارے میں پوچھا ہے. کیا دیکھیے، بینک سے جو آپ قرض لیں گے وہاں تصور ہی نہیں ہے بغیر سود کے قرض دینے کا. جی اس لیے اس کا تو ہم مشورہ نہیں دیں گے. کوئی تنظیم اس معاملے میں مدد کرتی ہو، بہت ساری تنظیمیں، یا حکومت اگر دے رہی ہے، حکومت دے رہی ہے اور بغیر سود کے دے رہی ہے. حکومت بھی دینے کے طریقے ایسے ہی ہیں جس میں زیادہ تر سود ہوتا ہے. اگر کسی تنظیم سے یا کسی فرد سے کوئی مدد مل رہی ہے، بہت ساری تنظیمیں طلباء کو پڑھنے کے لیے کچھ امداد کرتی ہیں، ایسا کچھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سود پر کوئی لے کے شروع نہ کیجیے. مولانا صاحب ایک اچھے کورس میں داخلہ بچے کا ہو گیا ہے اتفاق سے، اس کی صلاحیت کے بوتے پر، اس کی قسمت کے بوتے پر، اور صاحب حیثیت ہے نہیں، اور اس کا مستقبل کہیں نہ کہیں تاریک ہو جائے گا اگر ہم نے اس طرح کے اقدام نہیں کیے. تو ایسے اگر بہت مجبوری کے حالات ہیں تو ایسے میں کیا کچھ گنجائش ہے؟ دیکھیے، ہم تو مشورہ نہیں دے سکتے. کہیں سے کوئی اپنی طرف سے یہ مشورہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تاریک مستقبل ہونا ہمیں تو نظر آ رہا ہے. تعلیم کے نتیجے میں مستقبل روشن ہی ہو جائے گا. کوئی گارنٹی کبھی بھی نہیں ہے. پی ایچ ڈی کر کے لوگ سڑک پہ جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. اجازت نہیں. کیسے ہم سمجھ لیں کہ اس طرح سے روشن مستقبل ہو جائے گا؟ روشن مستقبل تعلیم سے نہیں ہوتا. وہ اپنی جد و جہد،
صلاحیت اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. بے شک. تعلیم کی کوشش ضرور کیجئے, میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم کی کوشش نہ کیجئے, لیکن تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم بھی توڑ لیں. ضروری نہیں کہ اس کے بعد بھی قابلیت حاصل ہو. صحیح بات ہے. اگر قرض لینے کی ہی بات ہے تو اپنے عزیز اقارب سے کچھ قرض لے لیں اور بغیر شرط جدوجہد کیجئے. کم والی تعلیم پہ آپ کوشش کر لیجئے. بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تعلیم نہیں ہوگی, بہت اونچی درجے کی یونیورسٹی اور کالجوں میں داخلہ نہیں ہوگا, کم درجے میں ہو جائے گا, کم درجے کی تعلیم ہو جائے گی, اس کے نتیجے میں کم کمائی ہو جائے گی, زندگی پھر بھی گزر. لیکن قرض سے گریز کرنا چاہیے, یعنی سودی قرض سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ترقی بھی کریں, خوب آگے بڑھیں, اور ساتھ میں اگر قرض لینے کی بات ہے تو کوئی اپنا عزیز اقارب ہے اس سے مجبوری میں قرض لے لیں, اور وہ بھی بغیر قرض سود کی شرط کے. بہرحال 2 کالر ہیں منتظر ہیں. مجاہد صاحب گلبرگہ سے ہمیں فون کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عائشہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے. فرمائیں کیا سوال ہے مجاہد صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں الحمدللہ میرے 3 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ. ایک 11 سال کی ہے جس کا نام فاتحہ زوہا ہے, ان کے معنی لینا ہے. فاتحہ. اور دوسری ہے 8 سال کی جس کا نام ہے مدیحہ. مدیحہ. اور ابھی تیسری جو ہے ریسنٹلی ایک 20 دن ہوا ہے. ماشاء اللہ مبارک. ہم نام رکھنا چاہ رہے ہیں, شکریہ, ہم نام رکھنا چاہ رہے ہیں آیت. بتائیے کہ کیسا رہیں گا. بہت شکریہ, آپ نے مشورے کے لیے فون کیا ہے, اور مناسب سے ضرور آپ کا مشورہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن بہن عائشہ سے اور بات کر لیں. عائشہ صاحبہ فرمائیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے عائشہ صاحبہ, اور سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. جی. میں خواب بہت دیکھتی ہوں, اور یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میں کہیں گئی ہوں تو وہاں پر جو ہے بریانی کھا رہی ہوں, کہیں چائے بنا کے پلا رہی ہوں. تو یہ سب خواب آتے رہتے ہیں, اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن مولانا صاحب یہ ہلکے پھلکے خواب ہیں, کیا ان کی بھی کوئی تعبیر؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ اپنی سہیلیوں کو, پڑوس کی اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھی کھانا کھلانا, چائے بنا کے پلانا, کچھ تحفہ دینا, یہ کرتی رہا کریں. اس سے ان کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے, جھارکھنڈ سے, انہوں نے ہمیں فون کیا تھا. وہ خواب میں وہ چیٹی چلنے کی بات کر رہی ہیں, کسی کو پیسہ دینا تھا, لینا تھا, اور وہ ہم پوری بات سمجھ نہیں سکے. کوئی لے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے. اگر کوئی فقیر آیا ہے اور آپ سے کچھ مانگ رہا ہے, زیادہ نہ ہو, تھوڑا بہت ضرور دے دیا کیجئے. اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ 100 روپے مانگ رہا ہے, آپ 2 روپے دے سکتے ہیں, 2 روپے دے دیجئے, 5 دے دیجئے, 10 دے دیجئے. گنجائش نہیں ہے, معذرت کر لیجئے, لیکن دے دیں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہے. لیکن اس میں خواب میں چیٹیاں چڑھنے کا کیا؟ چیونٹیاں ہم پوری بات سمجھ نہیں سکے, لیکن چیونٹیاں چڑھنا, چیونٹیاں چلنا, کیڑے مکوڑے, یہ سب جو ہیں پریشانی کی چیزیں ہیں. آپ کچھ صدقہ کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو صدقہ ہے, وہ جو آپ دے رہی ہیں, وہی صدقہ حل ہو چیونٹیوں وغیرہ کا, یعنی کچھ پریشانیاں آنے والی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے وہ صدقہ کر دیجئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن حمیرہ کے جے پور سے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ بال جو جھڑ جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں, ان کے بیچنے کی انہوں نے ذکر کیا ہے, کیا اجازت ہے بال بیچنا؟ نہیں, بال بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جسم انسانی کا حصہ ہے, اس کو اور بیچ کے ملے گا بھی کتنا. جی جی. تو خواہ آدمی گناہ بھی بے لذت, تو اس لیے بیچیے نہیں, بلکہ ان کو کہیں دفن کرا دیئے. مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں ہمارے پاس. گجرات سے نسیم صاحبہ ہیں, پہلے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. فرمائیں نسیم صاحبہ کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا راہ-e-نجات میں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نسیم صاحبہ, اور سوال پوچھیے. نسیم صاحبہ. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے, اور اس کے بعد اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں نسیم صاحبہ. غالباً نسیم صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی, ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم بات کرنے سے قاصر ہیں. دوسرے کالر ہمارے پاس ہماری فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ہاں جی. 5 لاکھ روپے بینکوں میں رکھے ہیں, تو اس کی جو انٹرسٹ ملے گا وہ حلال ہے حرام ہے؟ 5 لاکھ روپے بینکوں میں رکھنا ہے 2-4 مہینے کے لیے, گھر پہ خرچے ہو جائیں گے, اس لیے ٹھیک ہے. تو حلال ہے حرام ہے اس کا اگر انٹرسٹ ملا تو؟ کیا نام ہے بہن آپ کا؟ حمیدہ بیگم. حمیدہ بیگم صاحبہ کا سوال ہمارے آج کے موضوع کا ہے. مولانا صاحب جو ایف ڈی کی شکل میں ہم رکھتے ہیں ایک خاص, مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ارشاد. وہ زلیخا کا نام جو تھا وہ آخر میں خاں ہے نا, تو ہم خاں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ. تو ساری کہانی سننے کے بعد, حضرت یوسف زلیخا کی ساری کہانی سننے کے بعد
ایک آدمی نے کہا کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ زلیخا ہے نا وہ، جی جی جی، تو انہوں نے کہا ساری کہانی سن لی، ابھی تمہیں یہی پتہ نہیں کہ زلیخا عورت ہے یا مرد ہے؟ مرد ہے تو جی۔ اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے سود جائز نہیں ہے، قرضہ بغیر سود کا بھی قرضہ نہ لیا جائے، اور سود پہ تو بالکل حرام ہے، بہت برا ہے۔ اب بھی یہ بات باقی رہ گئی کہ سود اس کا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں لے سکتے ہیں، صاف طور پر یہ رہنمائی ہے کہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، مجاہد صاحب کا گلبرگہ سے جو سوال ہے بیٹیوں کے تعلق سے، انہوں نے مشورہ کیا ہے، ان کی 2 بیٹیوں کے نام، ایک کا فاتحہ زوہا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور دوسری بیٹی کا نام مدیحہ، اور تیسری مدیحہ تو ٹھیک ہے، مدیحہ اور مادحہ اور مداح جو ہے وہ سب، یعنی مدیحہ سے مراد اللہ کی تعریف کرنے والی، تو یہ تو ٹھیک ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والی، جی، تو جیسے سورہ فاتحہ ہے تو وہ نام بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بچی کا جو یہ نام آیت رکھنا چاہتے ہیں جی، تو آیت اصل میں اس کے معنی ہے نشانی، اور قرآن مجید میں نشانی جو ہے دونوں طرح کی باتوں کو کہا گیا ہے، جو خدا پاک کے عذاب آتے ہیں اس کو بھی نشانی کہا گیا ہے۔ تو مطلب اس نام کا مشورہ آپ کا ہے کہ رکھیں؟ نہیں، ہماری رائے میں کوئی اور نام رکھیں، کوئی اور نام انتخاب کریں، اور اس نام کا مشورہ نہیں ہے۔ امید ہے بھائی تک اپنی بات کا جواب پہنچ گیا ہے۔ حمیرہ صاحبہ کا دوسرا سوال ہے مولانا صاحب، وہ کہتی ہیں کہ تلسی کا پودا لگانے اس کی اجازت ہے، لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بہت سارے پودے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سارے پودے لگائے جا سکتے ہیں، اور تلسی میں تو ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں، جی جی، بس جو نقصان دہ پودے ہیں وہ نہ لگائے جائیں۔ اسی طریقے سے چمیلی کا پودا جو ہے اس پہ لوگ بتاتے ہیں کہ بعض خاص قسم کے سانپ اس پہ بہت آتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچا جائے جس کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، آب و ہوا کے لیے ڈاکٹر اس کے منع کریں، تو ایسی چیز سے بچا جائے، ورنہ تمام پودے سب ٹھیک ہیں، موسم کو ٹھیک کرنے میں، فضا کو درست کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، توازن برقرار رکھتے ہیں اس کا، ماحولیات کا۔ نازیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں لکھیم پور سے اپنے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پہلے تو مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، کوئی جہاں میں جتنے بھی میری بہنیں ہیں، ان جن کی والدہ والدین فکر مند ہے رشتے کے لیے، تو ان مولانا صاحب سے دعا کی گزارش ہے کہ وہ دعا کر دیں کہ لائق نیک رشتہ ان کے حق میں مطلب پتہ کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب سے ہمیں مطلب جو ہے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بھائی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں قرض لے چکے ہیں اور ان کا ارادہ پہلے دینے کا تھا، پھر اب بالکل ہی مطلب کہیں اور چلے گئے رہنے کے لیے، تو ان سے ہم قرض کیسے ادائیگی کر سکتے ہیں کہ مطلب جو قرض لیا ہے وہ ہمیں کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی کریں مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ کوثر صاحبہ سے اور ہم بات کریں گے، بتائیں کیا سوال ہے بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم آج سے بات کر رہے ہیں بھیا، وہ ہمارے بھیا کا رشتہ ہم کہیں بھی بات کرتے ہیں تو بات ہوتی نہیں ہے، جمتا نہیں ہے۔ بہن کا بھی ہم نے رشتہ بھی رمضان کے پہلے توڑ ڈالے۔ بہن کا مطلب اچھے لڑکے نہیں تھے، پہلے ان کی چٹھی آئی تھی کہ وہ اچھے لڑکے نہیں ہے، لڑکی کا لفڑا ہے، پھر بعد میں وہ لڑکی مطلب ان کی ساس کی اچھی نیت نہیں تھی، ان کا باجی کا بھی رشتہ کوئی آ رہا نہیں ہے، بات نہیں ہو رہی، بہن کا بھائی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا۔ ہم دعا لے کے سود بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی دعا پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اور دوسرا ایک سوال ہے بھیا، وہ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں سویرے تو ایسا لگتا ہے سو جانا، اٹھنا نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں اٹھنا، تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا، ایسا لگتا ہے وہ اٹھا رہا ہے اپنے کو، کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت سارے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادت کے لیے، نیک کاموں کے لیے توجہ دلاتا ہے۔ کچھ غیبی طاقتیں، کچھ غیبی روحیں ایسی ہوتی ہیں جو جگاتی ہیں، کھٹکا کر دیا ان وقت پہ، پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیا۔ جب ایسا ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اٹھ جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ دوسرا سوال رشتوں کے تعلق سے ہے، بھائی اور بہن دونوں کے رشتوں میں۔ دیکھیے، رشتوں کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں، آپ بتا رہی ہیں کہ والضحیٰ بھی پڑھتی ہیں اور ساری چیزیں بھی پڑھ رہی ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کوتاہیاں، غلطیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر ایک ایپیسوڈ ہم نے مستقل کیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں یا بچیوں کی شکل صورت کا اچھا ہونا، خاندان کا مشہور ہونا، مالدار ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، اس کے فخر و غرور میں کچھ بڑا بول ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، جس پہ خدا پاک تالا لگا دیتا ہے کہ تم اپنی شکل صورت کی خوبصورتی
خاندان کی شہرت، مکان شاندار ہے، تعلیم یافتہ ہو، اچھے ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کی وجہ سے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے رشتے ہو جائیں گے؟ جی رشتے تو میری وجہ سے، میری مرضی سے ہوں گے۔ بے شک، اب بے تم شک۔ دیکھو کیسے کرتے ہو رشتہ، اب مارے پھر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی لفظ زبان سے نکلا ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، کوئی بشکل آدمی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بہت شکل ہیں، کیونکہ ان کی کون شادی کرے گا؟ ہماری بیٹیاں دیکھو ذرا بڑی ہوں کیسے طرح کے آتے ہیں۔ ایسی کوئی بات اگر زبان سے نکلی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگیے، اور اگر کسی سے ایسی کوئی بات کہی ہے، اس کا دل دکھا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آسانی سے ہو جائیں گے۔ اور یہی بات ہماری بہن نازیہ نے کہی ہے لکھیم پور سے، انہوں نے سب کے لیے دعا کی درخواست کی، سبھی کے رشتے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کو بہت اچھے رشتے عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو سوال ہے ہمارے آج کے موضوع کا ہے، وہ کہتے ہیں قرض اگر دے دیا ہے اور وہ شخص کہیں اور منتقل ہو گیا ہے تو قرض کیسے اتاریں؟ دیکھیے، اس کو اتارنے کی کوشش یہ ہے کہ پتہ کیجئے ان کے کوئی جاننے والے یہاں جس زمانے میں وہ رہتے تھے ان سے کون لوگ ملا کرتے تھے، ان سے پتہ کیجئے، کوشش اپنی امکانی کوشش پوری کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر بھی آپ نہ دے سکیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کسی کار خیر میں لگا دیجئے، جی کسی غریب کی مدد کر دیجئے، اور دل میں یہ کہیے کہ پروردگار یہ اس کی امانت ہے، میں اس کی طرف سے دے رہا ہوں، اس کو اجر عطا فرما، اور آپ یہ کریں گی تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ آئیے دو کالر ہیں مولانا صاحب، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جمیلہ صاحبہ ہیں اور مقصود صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ بہن جمیلہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جمیلہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ ٹی وی میں جو وہ آتے تھے اسلم خان صاحب، ان کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، اب تیل ہم لوگ منگاتے تھے۔ ہاں، کوئی اور کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جمیلہ صاحبہ، اور ہم آگے بڑھیں گے، مقصود صاحب سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ پروگرام سے جڑا ہوا سوال ہوتا ہے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فرمائیں بھائی مقصود صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے مکان کھڈے میں بنا ہوں، زمین میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پر بھائی کے پاس پیسہ ہے تو مانگتا ہوں تو بولتا ہمارے پاس نہیں ہے، دینے کے لیے ہے ان کے پاس۔ مقصود صاحب وضاحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ٹھہر کر اپنی بات کہیے، ٹھہر کر اپنی بات کہیے آرام سے۔ جیسے مکان ہمارا کھڈے میں بنانے رہنے کے لیے یعنی ہے نہیں مکان، پر اس کو بنوانے کے لیے قرضہ دے نہیں رہے ہمارے بھائی، ان کے پاس پیسہ ہے، پر وہ یوں نہیں دے رہے کہ بولے بھائی سے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ دینے سے انکار میرے بھائی، یہ تو آدمی کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے حالات کی کمزوری کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہیں دے رہے ہیں۔ قرض دینا نہ دینا تو آدمی کی اپنی مرضی پر ہے۔ آپ اڑ کے جو مانگ سکتے ہیں وہ تو رب العالمین سے، اس کی ذات گرامی ہے، باقی کسی سے آپ اڑ کے نہیں مانگ سکتے۔ بھائی ہو کوئی ہو، ماں باپ سے آدمی کہہ لیتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس بھی اگر ہوگا تو وہ ضرور دے دیں گے، نہیں ہوگا تو کہاں سے دیں گے؟ اڑ کے ایک ذات گرامی جو نہ صرف یہ کہ دے دیتا ہے بلکہ ناراض ہوتا ہے، کیوں نہیں مانگ رہے مجھ سے؟ جی جی جی، وہ دونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ سے اڑ کے دعا کیجئے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ رکھیے کہ فلاں نے نہیں دیا، کوئی کیوں دے، اور کسی سے امید بھی نہ رکھیے، امید ہی نہ رکھیے۔ لیکن بھائی ہونے کے ناطے ان کو بھی اگر اس لائق ہے تو مدد کرنی چاہیے مولانا صاحب۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امیدی اکٹھی کر لو، نا امید ہو جاؤ، کچھ نہیں چاہیے کسی سے، صرف اللہ سے چاہیے۔ مولانا صاحب دو کالر ہیں، یہ دو سوال ہمارے پاس ہیں عائشہ صاحبہ کے، ممبئی سے انہوں نے ہمیں فون کیا، بہت مختصر میں چاہتے ہیں کہ جواب ان تک پہنچ جائیں۔ اذان کے وقت دروازہ بند کر لینا چاہیے؟ نہیں، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہ بند کرنے کا ہے نہ کھولنے کا ہے، جس حال میں ہے آپ رہنے دیجئے۔ شیطان بھاگیں گے تو آپ کے گھر میں کیوں گھسیں گے؟ بہت جگہ ہیں ان کے پاس، اور وہ آنا چاہے گا تو بند کرنے کے بعد بھی شیاطین جو ہیں وہ جھری میں سے اور اس میں سے کہیں سے بھی آ جائیں گے۔ یہ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے، کوئی بات اس نے نہ بند کرنے کی ہدایت دی ہے نہ کھولنے کی ہدایت دی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا رشتوں کے تعلق سے ہے، کہیں رشتہ ہوا تھا ان کے یہاں اور رشتے کے بعد لڑکا مکر گیا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لڑکا ابھی مکر گیا، شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مکر جاتا تو کیا ہوتا؟ صحیح بات ہے، جہاں آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہاں کر دے، آپ اسی کے لیے دعا کیجئے، میں بھی اسی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ مکر گیا، اچھا ہوا، ابھی سویرے دن نکل آیا، اور اس میں کوئی مصلحت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مولانا صاحب۔ لیکن اچھے رشتے کے لیے کوئی دعا بہن کو بتا دیں۔ اچھے رشتے کے لیے نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور اس کے علاوہ یا قاضی الحاجات پڑھیے، اور بہت سارے طریقے ہیں۔
اور کوشش بھی کیجئے, کچھ رشتہ داروں سے کہہ کے بھی رکھیے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, میری اور تمام ناظرین کی بہت تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. آج کا جو موضوع تھا قرض لینے اور دینے کے طریقے, امید ہے ناظرین تک یہ بات پہنچ گئی ہے اور ناظرین اس کے اعتبار سے اس پر عمل کریں گے اور قرض لینے سے گریز کریں گے, بچیں گے, ہر طرح کے قرض سے بچنے کی کوشش کریں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے, اور بالخصوص سود کے لین دین سے تو بالکل سختی کے ساتھ بچیں گے, محفوظ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں, لیکن آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.